بلیس نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 28 مارچ بروز ہفتے کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ نیپال کے سابق وزیر اعظم کے پی شرما اولی گرفتار۔ نیپال میں پولیس نے ہفتے کی صبح کمیونسٹ پارٹی آف نیپال CPN-UML کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم کے پی شرما کے ساتھ سابق وزیر داخلہ رمیش لیکھک کو ان کی رہائش گاہوں سے گرفتار کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کارروائی گزشتہ سال 8 اور 9 ستمبر کو ہونے والے جین زی احتجاج کے دوران مبینہ تشدد کے سلسلے میں کی گئی۔ ان مظاہروں کے دوران 19 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پولیس کی ایک ٹیم نے ہفتے کی صبح یہ کارروائی کی اور انہیں سیکورٹی حصار میں لے کر کھاٹمنڈو منتقل کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ اہم میٹنگ۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بھی کی شرکت۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے پیش نظر وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور لیفٹیننٹ گورنرز کے ساتھ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک اہم جائزہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں ملک کی معیشت، توانائی کی سلامتی اور سپلائی چین پر ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اس میٹنگ میں مختلف ریاستوں کے چیف منسٹرز نے شرکت کی، جس میں تلنگانہ ریاست کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بھی شامل ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیم انڈیا کے جذبے کے تحت مرکز اور ریاستوں کے درمیان قریبی تال میل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں چوکسی، پیشگی منصوبہ بندی اور مضبوط رابطہ کاری انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ شہر حیدرآباد میں فوڈ سیفٹی ٹیم کا بڑا ایکشن۔ 352 کلو خراب چکن کر لیا گیا ضبط، ملزم کو کر لیا گیا گرفتار۔ مصدقہ اطلاع پر ایچ فاسٹ ٹیم کے عملے نے ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر کے ناگرجنا کے ہمراہ MSSPR چکن کے احاطے پر چھاپہ مارا، جو کہ موسا پیٹ کے علاقے میں واقع ہے۔ معائنے کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ خراب چکن کو غیر صحت بخش حالات میں ذخیرہ کیا جا رہا تھا اور اسے مقامی دکانداروں کو فروخت کیا جا رہا تھا تاکہ عوام کے لیے تیار کی جانے والی غذائی اشیاء میں اسے استعمال کیا جا سکے۔ کون بنے گا کروڑ پتی میں 50 لاکھ روپے جیتنے والی افسر 2.5 کروڑ کے گھوٹالے میں ہوئی گرفتار۔ گوالیر سے چونکا دینے والا معاملہ منظر عام پر آیا، جہاں پر مشہور ٹی وی شو KBC میں 50 لاکھ روپے جیت کر شہرت حاصل کرنے والی تحصیلدار امیت سنگھ تومر کو 2.5 کروڑ روپے کے مبینہ سیلابی امداد فنڈ گھوٹالے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق امیت سنگھ تومر پر الزام ہے کہ انہوں نے سرکاری فنڈز میں بے ضابطگیاں کرتے ہوئے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے مختص رقم میں خرد برد کی۔ اس معاملے کی جانچ کے دوران ان کا نام سامنے آنے پر گوالیر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خاتون کو حراست میں لے لیا۔ امریکی ڈالر کی تاریخ 165 سال بعد تبدیل ہو گئی ہے۔ امریکہ نے اپنی 250ویں سالگرہ کے موقع پر اپنی مالیاتی تاریخ کی سب سے بڑی اور انوکھی تبدیلی کا اعلان کر دیا ہے۔ 1861 سے رائج 1.5 صدی پرانی روایت کو ختم کرتے ہوئے اب امریکی ڈالرز پر صدر مملکت کے دستخط بھی ثبت کیے گئے ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق نئے چھپنے والے کرنسی نوٹوں پر اب سیکریٹری خزانہ کے ساتھ ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط بھی شامل ہوں گے۔ بنگلورو میں RCB اور SRH کے مقابلے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات۔ ایم چنا سوامی اسٹیڈیم میں رائل چیلنجرز بنگلور اور سن رائزرز حیدرآباد کے درمیان IPL 2026 کے افتتاحی میچ کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ شائقین، کھلاڑیوں اور عملے کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسٹیڈیم اور اس کے اطراف و اکناف میں تقریباً 2000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ پولیس کے مطابق عوامی سلامتی اور خاص طور پر اسٹیڈیم کے باہر ہجوم کو قابو میں رکھنے کے لیے 7 خصوصی دستے بھی تشکیل دیے گئے ہیں۔ ایران کے خلاف آپریشنز میں امریکی ڈرون کشتیاں تعینات، مزید فوجی آپریشنز زیر غور۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے خلاف جاری آپریشنز میں پہلی بار گشت اور نگرانی کے لیے خودکار ڈرون کشتیاں تعینات کی گئی ہے، جبکہ خطے میں مزید فوجی اقدامات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے کسی جاری تنازعے میں اس نوعیت کی ڈرون کشتیوں کے استعمال کی باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے، جو کہ نگرانی کے ساتھ ساتھ
خودکش حملوں کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ان کشتیوں کی تعیناتی کا پہلا اعلان نہیں کیا گیا تھا، جبکہ ایران بھی خلیج میں تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے کم از کم 2 بار سمندری ڈرونز استعمال کر چکا ہے۔ سعودی عرب میں بارش کا سلسلہ جاری، 11 صوبوں میں مختلف شدت کی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں حالیہ بارش کا سلسلہ جاری ہے، جہاں گزشتہ کچھ گھنٹوں کے دوران 11 صوبوں میں مختلف شدت کی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ سعودی وزارت ماحولیات، پانی و زراعت کی یومیہ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ بارش مکہ مکرمہ کی کمشنری الکامل میں 59.6 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایران کی پوری قیادت کو ختم کر دیا گیا ہے، سپریم رہنما مجتبی خامنہ ای بھی مارے گئے، ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم رہنما مجتبی خامنہ ای کے بارے میں ایک بار پھر بیان دیا ہے۔ انہوں نے میامی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران کہا ہے کہ ایران کی پوری قیادت کو ختم کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ ممکن ہے مجتبی بھی ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی اعلیٰ قیادت اور اس کی فوجی طاقت تباہ ہو چکی ہے، ان کے رہنما مارے جا چکے ہیں، اب ان کے پاس کوئی سپریم لیڈر نہیں ہے، وہ تمام کے تمام مر چکے ہیں۔ ابوظہبی میں بیلسٹک میزائل تباہ، 5 ہندوستانی شہری ہوئے زخمی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ابوظہبی میں فضائی دفاعی نظام نے ایک بیلسٹک میزائل کو تباہ کیا، جس کے دوران 5 افراد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خلیفہ اکنامک زون کے قریب میزائل کا ملبہ گرنے سے 5 ہندوستانی شہری شدید طور پر زخمی ہو گئے، جہاں پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملبہ گرنے سے 2 مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، جسے قابو کرنے کی بھی کوششیں کی گئی۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری